اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا سبق نمبر 1 ہے حروف مفردات کے بارے میں۔ حروف یہ جمع ہے، اس کی واحد حرف آتی ہے۔ مفردات یہ بھی جمع ہے، اس کی واحد مفرد آتی ہے۔ اور سبق نمبر 1 کے جو قواعد لکھے ہوئے ہیں 5، ہم نے اس کی تفصیل بیان کرنی ہے اور آپ لوگوں نے اس کو سمجھنا ہے۔ پہلا قاعدہ لکھا ہوا ہے حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ مفرد اس کا معنی حروف مفردات مطلب اس کی واحد آتی ہے مفرد۔ مفرد کا ایک معنی ہوتا ہے چنا ہوا، یعنی یہ سارے حروف چنے ہوئے ہیں، الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو مفرد ہے یہ الگ، اکیلا، تنہا، جدا، ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ سارے حروف نا الگ الگ اکیلے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لکھا ہوا حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں، یعنی سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ ان کا دوسرا نام حروف مفردات کا دوسرا نام حروف تہجی ہے۔ ان کا نام حروف تہجی اس لیے ہے کہ ان حروف کے ہجے کیے جاتے ہیں۔ آگے دوسرا متن پور لکھا ہوا ہے، حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجہ میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، سے، ہے، کھے، توئے، زوئے وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ با، تا، سا، ہا، خا، طا، ظا پڑھیں۔ اب اس میں وہ ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے اردو اور ایک ہوتی ہے عربی، کیونکہ جب ہم قرآن مجید بعد میں پڑھتے ہیں، بچے اسکول میں پہلے جاتے ہیں، تو جب اسکول میں جاتے ہیں تو جو ہماری ایک اردو کی جو ہے الف با تا سا، الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ جب ہم قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں تو جو سبق نمبر 1 پڑھتے ہیں نا، الف بے، پھر ہم اس کو بھی یہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، الف بے تے سے ہے خے۔ یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ عربی زبان ہے، ہم اس کو عربی میں پڑھیں گے۔ اب اس پر دلیل کیا ہے کہ یہ عربی زبان ہے؟ کیونکہ اہل عرب اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ عربی زبان اہل عرب کی ہے اور ہماری قومی زبان جو اردو ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے اہل عرب سے سنی اس طرح ہے، اس لیے ہم اس کو الف بے پہ یہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ الف با تا سا یہ پڑھیں گے۔ اگر تیسرا مطلب پھول لکھا ہوا ہے کہ ان 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پور یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ حروف مستعلیہ ہیں 7، ٹھیک ہے۔ یہ جہاں پر بھی یہ 7 حروف آئیں گے ہم ان کو موٹا ہی پڑھیں گے، چاہے ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ جو 7 حروف جہاں پر بھی آئیں گے ہم ان کو موٹا ہی پڑھیں گے۔ اور آگے متنی پھول نمبر 4 یعنی قاعدہ نمبر 4 لکھا ہوا ہے کہ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم، واو۔ اب اس میں وہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نا اکثر حروف پر اپنے ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، مثلاً پڑھتے ہیں صاد لفظ ہوتا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں سواد، یہ ہمارے ہونٹ گول ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں تو لفظ ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں تو، ہمارے ہونٹ گول ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیم لفظ ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں جیم، یہ ہم اپنے ہونٹوں کو لمبا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس قاعدے میں وہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ صرف 4 حروف پر ہونٹوں کو حرکت دینی ہے، اس کے علاوہ کسی حرف پر بھی آپ نے اپنے ہونٹوں کو نہیں ہلنے دینا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔